السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ود اللہ شاری۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی تجویز پہ جو پاکستان کی سیاست، معیشت اور انتظامی ڈھانچے کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے حالیہ دورہ پاکستان اور اس دوران پیش کی گئی اس حیرت انگیز تجویز پہ کہ پاکستان کے تمام 31 ڈویژنز کو صوبے بنا دیا جائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ IMF کا وفد پاکستانی معیشت پہ بات چیت کے لیے 3 مارچ سے 14 مارچ تک یہاں موجود ہے۔ اس وفد کی قیادت IMF کے پاکستان سیکشن کے چیف ناتھن پورٹر کر رہے ہیں، اور یہ دورہ پاکستان کے $7 بلین کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کے پہلے جائزے کے لیے ہو رہا ہے۔ اس دورے کا مقصد پاکستان کی معاشی کارکردگی اور معیشت کی بہتری کے لیے ہونے والی اصلاحات کو جانچنا ہے، تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ IMF کی جانب سے پاکستان کو $1.1 بلین کی اگلی قسط جاری کی جائے یا نہیں۔ IMF نے پاکستان میں ٹیکس اصلاحات اور خاص طور پر ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس چوری کے خلاف کارروائی پر زور دیا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں غلط بیانی کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ حکومت IMF کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہے، اور اس سلسلے میں یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات کامیابی سے مکمل ہوں گے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، اور اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم برآمدات پر مبنی ترقی کی طرف اپنی سمت تبدیل کریں۔ IMF کے حالیہ دورے کے دوران ایک اور دلچسپ تجویز سامنے آئی ہے، اور یہ تجویز ہماری اس آج کی گفتگو کا موضوع بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام 31 انتظامی ڈویژنز کو صوبوں میں تبدیل کر دیا جائے، یعنی ہمارے صوبوں کی تعداد 4 کی بجائے 31 ہو جائے۔ اگر اس تجویز کو قبول کیا جاتا ہے تو پاکستان میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام کا موضوع بہت پرانا ہے۔ اس موضوع پر ملک کی اسمبلیوں اور اسمبلیوں سے باہر کئی دفعہ طویل بحث و مباحثہ کیا جا چکا ہے، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے اس پر مختلف موقف اپنائے ہیں۔ آئیے اس معاملے کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ پیپلز پارٹی نے ماضی میں جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کی نہ صرف حمایت کی، بلکہ کئی انتخابات میں انہوں نے یہ بطور انتخابی وعدے اور نعرے کے طور پر بھی استعمال کیا۔ سال 2012 میں پیپلز پارٹی حکومت نے قومی اسمبلی میں جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبوں کے قیام کا آئینی ترمیمی بل پیش کیا تھا، لیکن انہیں یہ بل پاس کروانے کے لیے اسمبلی میں مطلوبہ حمایت نہیں مل سکی تھی۔ مسلم لیگ نواز نے بھی جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی حمایت کی تھی، لیکن پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان اس کے طریقہ کار اور حدود پر اختلافات رہے ہیں۔ سال 2013 میں نون لیگ حکومت نے پنجاب اسمبلی میں جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبوں کے قیام کے حق میں قرارداد منظور کی تھی، لیکن بعد ازاں اس قرارداد کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے انتخابی منشور میں جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کا وعدہ کیا تھا۔ سال 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے جنوبی پنجاب میں علیحدہ سیکٹریٹ تو قائم کیا، لیکن جنوبی پنجاب کو مکمل صوبہ بنانے کے لیے آئین میں درکار لازمی ترمیم نہ لائی جا سکی۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ نے شہری سندھ خاص طور پر کراچی کو الگ صوبہ بنانے کا مطالبہ ایک سے زیادہ بار کیا ہے، مگر ان کا یہ مطالبہ مقامی سطح پر دیگر جماعتوں کی مخالفت کی وجہ سے کسی عملی شکل میں تبدیل نہیں ہو سکا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی اور سب سے بڑی صوبائی اسمبلی پنجاب میں نئے صوبوں کے قیام کے لیے مختلف اوقات میں کئی قراردادیں اور بل پیش کیے جا چکے ہیں۔ 2012 میں قومی اسمبلی نے جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبوں کے قیام کے لیے ایک قرارداد منظور کی تھی۔ اسی طرح 2013 میں پنجاب اسمبلی نے بھی ان صوبوں کے قیام کے حق میں قرارداد منظور کی تھی، تاہم ان قراردادوں پر عملی اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ فروری 2025 میں اسلام آباد میں پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت نئے صوبوں کے قیام پر ایک گول میز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں آئینی اور سیاسی ماہرین نے بہتر حکمرانی کے لیے نئے صوبوں کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا۔ ماہرین کی اکثریت کی رائے یہ تھی کہ اگر افغانستان، انڈونیشیا اور ترکی جیسے ممالک بالترتیب 34، 38 اور 81 صوبے رکھ سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی مزید صوبوں کا قیام ممکن ہے۔ پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام پر سیاسی جماعتوں اور اسمبلیوں کا موقف وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتا رہا۔ اگرچہ مختلف جماعتوں نے اس کی حمایت کی، لیکن عملی اقدامات کی کمی اور سیاسی اختلافات کی وجہ سے یہ معاملہ تاحال حل طلب ہے۔
ماہرین کی نظر میں اس تجویز کے ممکنہ فوائد یہ ہیں کہ اس سے انتظامی امور میں بہتری ہو سکے گی۔ ہر ڈویژن کو صوبے کا درجہ دینے سے گورننس اور ایڈمنسٹریشن زیادہ مؤثر ہو جائے گی۔ مسائل کو مقامی سطح پر جلدی اور بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے گا۔ اس سے وسائل کی منصفانہ تقسیم ممکن ہو سکے گی۔ زیادہ صوبے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ترقیاتی بجٹ اور وسائل زیادہ منصفانہ طریقے سے تقسیم ہوں گے۔ اس سے عوامی نمائندگی میں اضافہ ہو سکے گا۔ ہر علاقے کو اپنی قیادت اور آواز ملے گی جو عوامی مسائل کو بہتر طور پر حل کر سکے گی۔ اس سے نہ صرف بیوروکریسی پر بوجھ کم ہوگا بلکہ اس سے ملک میں نوکرشاہی کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ چھوٹے انتظامی یونٹس ہونے سے بیوروکریسی کا دائرہ کار محدود ہوگا، جس کے نتیجے میں شفافیت بہتر ہوگی اور کارکردگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن کیا یہ سب اس قدر آسان ہے؟ یقیناً نہیں، ورنہ یہ بھاری بوجھ بہت پہلے ہی اٹھا لیا گیا ہوتا۔ سب سے پہلے سیاسی مخالفت۔ بڑی سیاسی جماعتیں اس تجویز کی مخالفت کر سکتی ہیں کیونکہ یہ ان کے سیاسی اثر و رسوخ کو کم کر سکتی ہے۔ نئے صوبوں کے قیام کے لیے درکار آئینی ترمیم۔ پاکستان کے آئین میں ترمیم کرنا ہوگی، جس کے لیے لازم ہے کہ قومی اسمبلی تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے پایا جائے۔ یہ صورتحال موجودہ سیاسی حالات میں تو ناممکن نظر آتی ہے، جہاں ملک کے بڑے سیاستدان ایک دوسرے سے بات کرنا تک گوارا نہیں کر رہے۔ نئے صوبوں کو بنانے کے لیے بجٹ، انتظامی ڈھانچہ اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے بہت زیادہ رقم درکار ہوگی، جس کی دستیابی موجودہ معاشی حالات میں تو ممکن نظر نہیں آتی۔ بظاہر یہ تجویز پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 31 صوبے بننے چاہیے؟ کیا یہ فیصلہ پاکستان کے عوام اور معیشت کے حق میں بہتر ثابت ہو سکے گا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل اردو نیوز انٹرنیشنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان نیاز الاشاری۔ اگلے پروگرام تک اللہ حافظ۔